اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. we will testify you، ہم تمہیں چیک کریں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تھوڑا سا خوف کے ذریعے، تھوڑا سا مال میں کمی کے ذریعے آپ کی جانوں کو نقصان دیں گے، یعنی اموات ہوں گی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محبوب مریں گے، آپ کو تکلیفیں آئیں گی، جسمانی مشقتیں آئیں گی، اور آپ کے پھلوں میں، آپ کی پیداوار میں کمی آئے گی، آپ کی اولادوں کو وفات ہوگی، آپ کی اولادیں آپ سے جدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن ان صبر کرنے والوں کو، ان جمنے والوں کو، ان اللہ رب العزت پر یقین رکھنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جن کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی ملک ہیں، ہم تو اللہ ہی کی ہم تو اللہ رب العزت کے ہیں، ہم نے اسی ہی کے پاس جانا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے، اور وہ زبان سے بھی کہتے ہیں اور دل میں بھی اس بات کا یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے ہیں، اور اگر اس نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا ہے، اس نے یہ چیز ہم سے واپس لے لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی کی تھی، اس نے لے لی ہے. تو انسان کے اوپر دنیا کے اندر obstacles آتی ہیں، ہرڈلز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، انہیں دیکھ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے. حالانکہ انسان کو صبر کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی مشقت سے بھرپور ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو نے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک مسلسل محنت، مسلسل جدوجہد، مسلسل کوشش، مسلسل مشقت کرتے رہنی ہے، یہاں تک کہ تو اپنے رب سے جا ملے گا. یعنی انسان کی زندگی، چاہے کوئی دیندار آدمی ہے، چاہے کوئی دنیا والا ہے، دیندار آدمی ہے اسے نیک اعمال کرنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ظاہری بات ہے، نماز روزے کے اندر مشقت ہے، حج کے اندر مشقت ہے. اور جو دنیا پرست ہے، جو دنیا کمانے والا ہے، اس کو بھی مشقت، اپنی روزی روٹی کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کولو کے بیل کی طرح وہ بھی چلتا ہے. تو ہر بندے کی زندگی مشقت. اگر کوئی کہے کہ میں بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر اسٹرگل کے، بغیر کاوش کے میں کوئی کام کر جاؤں اور زندگی گزار لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اگر انسان دیکھے تو اس کی زندگی مشقت سے عبارت ہے، یعنی وہ بچپن سے جوانی، بڑھاپا، لڑکپن، سب اس کی جتنے بھی زندگی کے حصے سب مشقت سے بھرپور ہیں. اسے ہر وقت تکلیف اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. کبھی وہ روزگار کمانے کے لیے، کبھی اس سے کوئی اس کا محبوب جدا ہو جاتا ہے، کوئی اس کی اولاد اللہ رب العزت لے لیتے ہیں، کبھی اسے مال میں نقصان آ جاتا ہے، کبھی جان کی. تو خلق الانسان ضعیفا، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. انسان کمزور ہے، دیکھتے ہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اسی مایوسی کے باوجود اس نے ان تمام مشکلات کا، ان تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام پر سب سے زیادہ تکلیف اور مصیبتیں آئیں. بعض حدیث میں آتا ہے کہ کچھ انبیاء ایسے گزرے جن پر ایک ایمان لانے والا تھا، بعض میں جن پر 2 لوگ ایمان لائے، بعض ایسے تھے جن پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا. اب ان کا دکھ دیکھیں کہ وہ پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے، 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن 80-82 لوگ روایت میں آتا ہے کہ مسلمان ہوئے. تو ان کی سٹرگل کا، ان کی محنت کا کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے اپنی مسلسل، حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں اور انبیاء کو دیکھ لیں، قرآن میں بارہا آتا ہے قوم کہنے لگی کہ آپ تبلیغ سے باز آ جائیں، ہمیں یہ دین کی باتیں نہ کیا کریں، یہ اللہ کی دین کی طرف نہ بلایا کریں، ورنہ ہم آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیں گے معاذ اللہ. تو دیکھیں ایسی باتیں کی گئی. آپ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کا طائف میں خون بہایا گیا، اتنا مقدس، دنیا کا مقدس ترین خون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہایا گیا. اور دیکھ لیں مکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ 13 سال کیا ظلم نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی، صبر سے کام لیا. اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت بھی ان کے پاس آئی. 3 سال تک آپ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کے ساتھ کمپلیٹلی بائیکاٹ کیا گیا. ان کے ساتھ کھانا پینا، تعلقات، شیب ابی طالب جو گھاٹی جو آپ سنتے ہیں، اس میں آپ علیہ السلام نے جب 3 سال گزارے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی کسی بھی طرح کا کوئی تعلق قائم نہیں کیا، کوئی آپ کے ساتھ تجارت نہیں تھی، کوئی آپ کے ساتھ تعلق نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی صبر، اور جب صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت کی مدد ضرور آتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، تو وہ رو رہی تھی، جزا فضا کر رہی تھی. آپ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ عورت خاتون صبر کر،
اللہ رب العزت اس کا اجر، تو وہ کہنے لگی کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ آپ کے ساتھ گزرتا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ساتھ ہوتا تو پھر میں پوچھتی۔ تو اللہ کے نبی مسکرا کے وہاں سے گزر گئے۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو بعد میں وہ پھر دوڑتی ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر الی صدمۃ الاولی عند صدمۃ الاولی، کہ صبر تو وہ ہے جو فوراً صدمے پر کیا جائے، یعنی جب آپ کو تکلیف پہنچی آپ فوراً برداشت کریں، فوراً رضا بالقضاء، یعنی اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہو جائیں کہ یا اللہ جو آپ نے فیصلہ کر دیا میں راضی ہوں، اس پہ آپ کو اجر ملے گا۔ بعد میں 2-3 دن میں، 4 دن میں، سال میں، مہینے میں، وہ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر کرنا، ایک ہوتا ہے صبر آنا۔ تو اس دنیا کے اندر مشکلات آئیں گی، obstacles آئیں گی، ہرڈلز آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن انسان نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ ایک نہ ایک دن یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور میں نے اپنے رب سے جا ملنا ہے، تو تمام دکھوں کا اور تکلیفوں کا میرا مداوع ہو جائے گا۔